أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم بھائیو اس روح زمین پر ایک قوم تھی جسے ہم قوم سبا کے نام سے جانتے تھے۔ یہ قوم اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتوں میں اپنی زندگی بتا رہی تھی۔ یہ قوم بہت نالائق قوم تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بے مثال حکومتوں کے بعد یہ قوم سبا کی حکومت ہر عام و خاص کے بیچ میں عام تھی۔ کہا جاتا ہے یہ لوگ گیہوں کو پیس کر اس کی روٹی بناتے تھے۔ یہ لوگ اس قدر ناشکرے اور بے قدر لوگ تھے۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ اسی روٹی سے اپنے بچے اور سب کا پیشاب اور نجاست اٹھاتے تھے، اور نجاست روٹی کو اکٹھا کرنے سے ایک بڑا سا پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک دن ایک اچھے اور نیک شخص نے اس جگہ سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک عورت نے روٹی کو لے کر نجاست والی جگہ کو صاف کر رہی تھی۔ اس نیک آدمی نے کہا، تیرے اوپر اللہ کی نالت ہو، اللہ سے ڈرو، کہیں اللہ تعالی تم پر عذاب نازل نہ کر دے، تجھ سے اپنی ساری نعمت نہ چھین لے۔ جب بہت باتوں کے بعد عورت بولی تو صرف اس نے نیک شخص کا مذاق اڑایا اور گھمنڈی انداز میں جواب دیا، جاؤ، لگتا ہے مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک یہ دنیا بنی رہے گی مجھے بھوک اور پیاس سے کسی بھی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ کوئی زیادہ وقت نہیں بیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گھمنڈی اور ناشکرے لوگوں پر اپنا عذاب ڈھایا۔ پانی جو ہر شخص کی ضروری چیزوں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نعمت چھین لی تھی۔ سوکھا پڑ گیا اور بات یہاں تک کی آ گئی تھی کہ ان کی جمع کی گئی ساری چیزوں ختم ہو گئی تھی۔ آخر کار وہ لوگ مجبور ہو کر وہی نجاست دار روٹی کو کھانا شروع کر دیا جو وہ اکٹھا کر کے رکھی تھی، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے لائن لگاتے تھے کہ لوگوں کو برابر روٹی مل سکے۔ طوفان نعمت اور سوکھا پڑنے سے لوگ بے حال ہو گئے تھے۔ اس میں سے روایت موجود ہے۔ سورہ نحال کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یہ ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا،
لیکن اس قریہ کے رہنے والے لوگوں اس نعمت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوکا اور پیاسا رکھا اور اس کا مزہ چکھایا۔ صرف ان کے بدترین اعمال کی وجہ سے جسے وہ انجام دے رہے تھے۔ یقیناً ان لوگوں کے بیچ میں رسول آیا اور لوگوں نے انہیں ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اسی قوم شبا کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے۔ لوگوں نے اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے پانی اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور اس کے لیے لوگوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا سا باندھ بنایا جسے ہم شراق اور کے نام سے جانتے ہیں، اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی آ کر وہیں باندھ میں آ کر جمع ہو گیا۔ قوم شبا نے اس پانی کو اچھے طریقے سے استعمال کیا اور بہت سے باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات میں کثیر تعداد میں پھل لگتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی سر پر ٹوکری لے کر اگر ان درختوں کی نیچے سے نکلے تو خود بخود تازہ پھلوں سے ٹوکری بھر جائے۔ اس قوم کے بہت سے قریہ اور دیہات آس پاس میں جڑے رہتے تھے، لیکن نعمت کی کثرت میں شکر کے بجائے وہ لوگ غافل اور ناشکرے ہو گئے تھے، یہاں تک وہ لوگ مضبوط ہو گئے تھے اور نظام قائم کر دیا تھا، اور ان میں سے جو صاحب اقتدار تھا وہ غریب لوگوں کا خون چوسنا شروع کر دیا تھا، اور حتیٰ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے احمقانہ التجا کی، جس کا ذکر سورہ سبا میں آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے خدایا، ہمارے سفر کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے یہ التجا اس لیے کی کہ غریبوں اور مسکینوں کے ہمراہ سفر نہ کرے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادی کے درمیان خشکی اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ غریب ضرورت مندوں لوگوں ان کی طرح سفر نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گھمنڈی لوگوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ تاریخ میں کے مطابق گھمنڈی لوگوں کے آنکھوں سے دور سرائی چوہوں نے ان باندھوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اور اس وقت بارش زیادہ کثیر ہوئی تھی، جس وجہ سے سیلاب آیا اور اس باندھ میں پانی بہت سا اکٹھا ہو گیا اور اچانک باندھ ٹوٹ گیا، اور اس سے بہت بڑا سیلاب آیا جس میں دیہات اور شہر اور باغات اور ان کے محل اور ان کے گھر سب ڈوب کے غرق ہو گیا۔ اس باغات میں بیری اور بیرو کے درخت اور کچھ پیڑ بچے تھے۔ وہاں سے کچھ پچھی چلے گئے اور الو اور
کوے نے اپنے گھونسلے بنا لی۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا میں آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے۔ آخر میں سورہ سبا میں آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس کا واقعہ یوں نتیجہ نکالا ہے: ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ ہمیں اس چیز سے درس لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ بھائیو۔ Watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.